بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام شہزاد خان ہے. میں ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں اور انٹرنیشنل پبلک لا، امریکن کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان پڑھاتا بھی ہوں. اس پہ لیکچرز دیتا ہوں LLB کے اسٹوڈنٹس کو. آج کا 14 مئی کا دن پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ میں ایک بہت اہم ترین دن ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں آج پاکستان میں الیکشنز ہونے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو پایا. لیکن آج ہی کے دن آپ نے دیکھا کہ ترکی میں الیکشنز ہوئے آئین کے مطابق، اور وہاں چونکہ ایک آزاد معاشرہ ہے اور وہاں کی ایک آزاد قوم نے اپنی آزادی رائے کا اظہار کیا اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی منتخب حکومت کا چناؤ کیا. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا بدقسمتی سے؟ وہ اس لیے کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان آج بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مضبوط شکنجے میں ہے، اور PDM کی جماعتیں آج اس کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے آئین اور قانون کو پامال کیا اور سپریم کورٹ اور عدلیہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے 90 دن میں الیکشنز کرانے سے صاف انکار کرا دیا. اور آپ نے گزشتہ چند روز میں جو کچھ بھی دیکھا پاکستان میں، جو ڈرامہ اور جو تماشا یہاں پر کیا گیا، عمران خان کی گرفتاری جس بھونڈے طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے کی گئی، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا گیا، کورٹ کے پریمیسز کے شیشے توڑ کر اور پوری رینجز لگا کر ان کو زد و کوب کرتے ہوئے گاڑی میں پھینکا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر بہت ہی افسوسناک تھا کہ ریاست کی املاک کو جس طرح سے کچھ لوگوں نے نقصان پہنچایا، اور جنا ہاؤس جو قائد اعظم کا اپنا گھر تھا اس کو نقصان پہنچایا. لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جب بھی ایک موب، ایک پبلک، عام لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں احتجاج کے لیے، تو اس میں کچھ ایسے شرپسند عناصر ہوتے ہیں جن پر آپ کا کنٹرول اور قابو نہیں ہوتا. وہ کوئی آرگنائزڈ فورس انڈر اسٹرکٹ کمانڈ آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے آن دیئر اون ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں جو کہ بہت افسوسناک ہیں، اور ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے جن افراد نے یہ کیا. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پبلک پاکستان کی اس نہج تک کیسے پہنچی کہ یہ کنٹونمنٹس میں گھسی اور کور کمانڈر ہاؤس میں گھسی اور تنصیبات میں گھسی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس پاکستان کی آرم فورسز کی طرف کی جو ٹاپ کمانڈ ہے، یہ کیسے ہوا؟ کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی کیوں غائب تھی، اور وہ سارا آرمی پرسنل کہاں چلا گیا تھا؟ یہ سب آخر یہ کیسے ہوا؟ تو یہ بہت سے شکوک اور سوالات کو جنم دے گی. بہرحال جب انکوائریز ہوں گی اور یہ سوالات اٹھیں گے، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر یہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو تماشا پاکستان میں آج ہو رہا ہے، اس کی وجوہات اصل کیا ہے؟ اور اس کے بعد میں آپ کو سلوشن دوں گا کہ اس کو اس بحران سے اور اس ہجانی کیفیت سے پاکستان کو ہم نے کیسے باہر نکالنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ جو کیئرٹیکر گورنمنٹ تھی، جو کہ کٹ پتلی نگران حکومت ہے پنجاب میں، KP میں، یہ PDM کی اعلی کار ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اور انہوں نے فرعونیت کے اور بربریت کے سارے باب جو ہے نا، ان کے سارے ریکارڈز انہوں نے توڑ دیے ہیں. لوگوں کے ان کا کام تھا کہ 90 دن میں آئیں، آئین کے مطابق الیکشنز کرائیں اور گھر جائیں، اور عوام کے چنیدہ نمائندوں کو پارلیمنٹ میں آنے دیں اور منتخب حکومت اس ملک کو آگے لے کر چلے اور لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے ہر وہ کام کیا جو آئین اور قانون نے ان کو کرنے سے باز کیا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، جو کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لوگوں کے گھروں میں گھسنا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے سے لے کے توڑ پھوڑ سے کرنے سے لے کے انہوں نے خواتین کو ہراساں کرنے سے لے کے ہر غلط، غیر آئینی اور غیر قانونی کام سر انجام دیا. سب سے پہلے تو یہ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوئے جب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز کرائیں، جو کہ بالکل درست اور ٹھیک بات ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
انہوں نے کہا جی ہم اسی بینچ کو نہیں مانتے کہ یہ تو 3-2 کا بینچ نہیں، یہ تو 4-3 کا بینچ تھا۔ حالانکہ یہ جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، اور جو 2 ججز جنہوں نے فیصلے سے انحراف کیا، ڈیسینٹنگ نوٹس لکھا، ان کا بھی موقف یہ تھا کہ اس وقت یہ پری میچور ہے، جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ آ جائے ہمیں سو موٹو نہیں لینا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ یہ سارا قصہ، یہ سارا مسئلہ کورٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو پارلیمان کا کام تھا، چونکہ اپنے کام کرنے سے وہ انکاری ہو گئے اور ایک جتھا اور قبضہ گروپ کی شکل سے ہم پر مسلط ہو گئے اور آئین کو پامال کر دیا، لہٰذا کورٹس were dragged into it، کورٹ کو تو اس معاملے میں گھسیٹا گیا، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں بندیال صاحب، انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، کیونکہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا تھا اور یہ معاملہ بہت ہی اہم قانونی اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا انہوں نے اسے جلد ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ ایکٹ کیا۔ اور آرٹیکل 190 ریڈ ود آرٹیکل 5 آئین کا یہ بات بڑی کلیئرلی بتاتا ہے کہ all authorities should act in aid of Supreme Court۔ ملک کے جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، ملک کے تمام ادارے، تمام اتھارٹیز اس کی معاونت کریں گے اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جی 184(3) ہے تو یہ سو موٹو کی پاور اکیلا چیف جسٹس ایکسرسائز نہیں کر سکتا، یہ تو 3 بینچ کو کرنی چاہیے، 3 ججز، اور ہم پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کر آئیں گے، اس پر ہم پارلیمنٹ میں بحث کریں گے۔ اس قسم کی بے سود اور فضول گفتگو شروع کی، جس کا پھر سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، 1989 سپریم کورٹ رولز فل کورٹ نے بنائے تھے، سپریم کورٹ کے کنسنٹ سے بنے تھے، اور تب سے آج تک یہ پاور چیف جسٹس ایکسرسائز کرتا آ رہا ہے، بینچز بنانے کی اور سو موٹو لینے کی۔ یکا یک ان کو خیال پیدا ہوا، چونکہ انہوں نے کہہ دیا آئین پہ عمل کریں، تو یکا یک راتوں رات انہوں نے یہ ایک پلان سوچا کہ جی اب ہم یہ شوشہ چھوڑیں گے۔ اور اینی ویز، اور ہمیں جو اصل نقطہ تھا اس سے ہٹا کے بیسکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کریں جب تک کہ ان کا اپنا چیف جسٹس نہ آ جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم ڈیلے کریں گے، 3-4 مہینے کے بعد ان کا اپنا چیف جسٹس، ان کی اپنی کورٹ ہوگی، اپنا آرمی چیف ہوگا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوگی، عمران خان ہمیشہ کے لیے جیل میں چلا جائے، اس پہ 150 جو ہے نا آپ FIR کاٹ دیں ایکس پرائم منسٹر پہ، اور اس کو نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو جائیں، سارا ماحول سازگار ہو جائے، امپائر ہمارے اپنے ہوں، تو پھر ہم میچ کھیلیں گے اور تب ہم آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے، جس کا اندیا مریم نواز اپنے جلسوں میں بارہا دیتی رہی ہے اور کئی مہینے سے دیتی رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا جی کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 21 ارب روپے ہی نہیں ہے جو الیکشن جس سے ہمیں کرانا ہے، اور یہ اب پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے، اور منی بل انہوں نے انیشیٹ کر دیا، جو بھی پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا، یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ نہ 2008 میں، نہ 13 میں، نہ 2018 کے الیکشنز میں کبھی کسی پارلیمنٹ نے منی بل پہ ڈیبیٹ نہیں کیا، اور یہ ہمیشہ سے ہر چیزیں سموتھلی ہوتی رہی ہیں۔ پہلی بار جدھر کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے، ایسی پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے جہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، مطلب یہی مدعی ہیں اور یہی گواہ ہیں اور یہی جج ہیں اپنے ہی مقدمے میں، اور یہ ہر چیز کا فیصلہ کریں گے۔ ظاہری بات ہے وہ غیر آئینی چیز تھی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے رد کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں بلائیں گے، اپنے سامنے حاضر کریں گے، اس یہ کانڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ بائسڈ ہے، یہ فلانا ہے، اور ایسی بھی کوئی پاور پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، پاکستان کی پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن مکمل سپریم اتھارٹی نہیں ہے برطانیہ کی پارلیمان کی طرح۔ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک پرنسپل پر بیسڈ ہے جسے سیپریشن آف پاورز کہتے ہیں، یعنی کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے گا۔ پارلیمان کا کام قانون سازی ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، آئین کیا کہتا ہے وہ آپ کو سپریم کورٹ بتائے گی۔ لہٰذا آرٹیکل 68 کے تحت جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کا، اس کے تحت کسی جج کو پارلیمنٹ میں نہ بلایا جا سکتا ہے، نہ اس کے خلاف پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، اور نہ اس کے خلاف پارلیمان میں کوئی کارروائی کسی قسم کی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔
लिहाजा वो बात भी हवा हो गई। एनीवेज, अब आते हैं जी असल मुद्दे की तरफ। ये सब तो आप जान गए हैं कि सूरत हाल क्या है, कि ये इलेक्शंस किसी सूरत भी करवाना नहीं चाहते, और ये किसी एक पार्टी का, किसी एक लीडर का मसला नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम के हक की चोरी है, ये आपके वोट की चोरी है। ये आपके ऊपर इस वक्त नाजायज काबिज हैं, और आइन के मुताबिक पंजाब में, जहां आज मैं लाहौर में इस वक्त बैठा हूं, हुकूमत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। 14 मई को जो टाइम इनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वैसे तो 90 दिन के बाद 20 अप्रैल पे खत्म हो गई थी, लेकिन जो 24-25 दिन इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक रिलीफ दिया, उसके मुताबिक भी आज ये हुकूमत खत्म हो चुकी है। तो हमारा माशाल्लाह पहला मुल्क है, आप समझ लें कि जिधर कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है। अब ये चाहते ये हैं कि ये पीटीआई को एक ब्लैकलिस्ट करें, एक कलादम करें, एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करें, और इस पर ISPR के बड़े साफ बयान आ रहे हैं कि जिधर से ये अहकामात आए हैं हम उसका नोटिस लेंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये एक इंतशार की जमात है और इस किस्म के, और जो मरियम आज से नहीं अपने जलसों में कई महीनों से ये कह रही हैं कि ये एक दहशतगर्द जमात है।